نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت سید الاستغفار پڑھ لے اور شام سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہے، اور جو شام کو پڑھے اور صبح سے پہلے فوت ہو جائے وہ بھی جنتی ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ کلمات اتنے محبوب ہیں، انہیں ایک بار پڑھنے پر جنت عطا کر دیتا ہے، چاہے تیرے گناہ زمین و آسمان کے درمیان بھرے ہوئے ہوں۔ اس بندے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر پر جام پلائیں گے۔ اس ایک سید الاستغفار پڑھنے کے صدقے یہ سب ممکن ہو جاتا ہے۔ یہ کلمات معمولی نہیں، یہ بخشش کی کنجی ہیں، یہ جنت کا راستہ ہیں، یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہیں، یہ قیامت کے اندھیروں میں روشنی ہیں، یہ قبر کی وحشت میں راحت ہے، یہ موت کے وقت اطمینان کا سامان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جو شخص یہ کلمات صبح و شام پڑھے گا اور اسی دن فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت سید الاستغفار پڑھ لے اور شام سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہے، اور جو شام کو پڑھے اور صبح سے پہلے فوت ہو جائے وہ بھی جنتی ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے یہ کتنی بڑی بشارت ہے؟ اللہ اتنا مہربان ہے کہ صرف ایک دعا پر جنت عطا کر دیتا ہے، چاہے تیرے گناہ زمین و آسمان کے درمیان بھرے ہوئے ہوں۔ لیکن افسوس کہ ہم دنیا کی چمک میں اتنے کھو گئے ہیں کہ موت کو بھول بیٹھے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بہت وقت ہے، ابھی ہم جوان ہیں، صحت مند ہیں، زندگی بڑی ہے، لیکن موت نہ بوڑھے کو دیکھتی ہے، نہ بچے کو، نہ بیمار کو دیکھتی ہے، نہ تندرست کو۔ وہ اچانک آتی ہے اور سب کچھ چھین لیتی ہے۔ ایک پل میں ہنستی کھیلتی دنیا آنکھوں کے سامنے اندھیری قبر میں بدل جاتی ہے۔ آج تمہیں ہنسی آ رہی ہے، کل یہی ہنسی تمہارے لیے باعث ندامت ہوگی۔ آج تم گناہ پر شرمندہ نہیں، کل یہی گناہ تمہیں قبر میں جلائیں گے۔ آج تم نماز کو ہلکا لے رہے ہو، کل یہی نماز تمہاری نجات کا ذریعہ بن سکتی تھی، لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ موت کا فرشتہ جب آئے گا تو کوئی طبیب بچا نہیں سکے گا، کوئی دولت رکاوٹ نہ بن سکے گی، کوئی طاقت کام نہ آئے گی۔ وہ پل ایسا ہوگا کہ تمہارے ارد گرد تمہارے اپنے ہوں گے، لیکن کوئی تمہیں موت کی گرفت سے نکال نہ سکے گا۔ تمہاری سانسیں اکھڑنے لگیں گی، تمہاری آنکھیں اوپر کو پلٹنے لگیں گی، تمہاری زبان بند ہو جائے گی، جسم بے جان ہو جائے گا، اور پھر وہ وقت جب لوگ تمہیں کندھوں پر اٹھا کر لے جا رہے ہوں گے، لیکن تم سب کچھ دیکھ رہے ہوگے اور تم سن بھی رہے ہوگے۔ تم چاہو گے کہ کوئی ایک بار میری بات سنے، میں کہنا چاہتا ہوں مجھے معاف کر دو، مجھے قرآن پڑھنے دو، مجھے سجدہ کرنے دو، مجھے توبہ کا ایک موقع دے دو، لیکن کسی کو تمہاری یہ فریاد سنائی نہیں دے گی۔ پھر تمہیں قبر میں لٹایا جائے گا، تمہارا چہرہ قبلہ کی طرف کیا جائے گا، مٹی تم پر ڈال دی جائے گی، لوگ پلٹ جائیں گے اور تم تنہا ہو جاؤ گے۔ پھر منکر نکیر آئیں گے، ان کے چہرے خوفناک ہوں گے، ان کی آواز گرجدار ہوگی۔ وہ پوچھیں گے من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا۔ اگر تم نے دنیا میں اللہ کو یاد رکھا ہوگا تو تمہارے لب فوراً کہیں گے ربی اللہ، دین الاسلام، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن اگر تم غفلت میں رہے تو تمہاری زبان بند ہو جائے گی، تم کہو گے ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم، اور یہی جواب تمہاری قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دے گا۔ پھر ایک ایسا وقت آئے گا جب سور پھونکا جائے گا اور سب قبروں سے نکلیں گے، لوگ ننگے بدن ہوں گے، بے حس و حرکت، لوگ ایک دوسرے کو بھول جائیں گے، ماں بیٹے سے بھاگے گی، باپ بیٹی سے نظریں چرائے گا، بھائی بھائی کو پہچاننے سے انکار کرے گا۔ ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، زمین لوہے کی طرح سخت ہو جائے گی، سورج سروں پر ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک اور کسی کا منہ تک ہوگا۔ تمہاری سانس رکی ہوئی ہوگی، تمہارا دل دھڑک رہا ہوگا اور تمہیں انتظار ہوگا کہ آج میرے اعمال کا کیا بنے گا،
आमाल नामा लाया जाएगा, कुछ लोगों के सीधे हाथ में दिया जाएगा। वो खुशी से कहेंगे कौम इकराओ किताबिया, लो देख लो मेरा नामा आमाल। और कुछ लोगों को बाएं हाथ में मिलेगा, वो कहेंगे काश मुझे मेरा नामा आमाल न मिलता, काश मैं आज हिसाब में न आता। और फिर जब तराजू नस्ब किए जाएंगे, नेकियां तोली जाएंगी, बुराइयां सामने आएंगी, हर नजर छुपी हुई बातें देख लेगी, हर दिल खुल जाएगा। जो सदका दिया था वो बोलेगा, जो कुरान पाक पढ़ा था वो गवाही देगा, जो नमाज पढ़ी थी वो पहचानी जाएगी, जो गुनाह किए थे वो पुकारेंगे और फिर फैसला होगा। जिसका मीज़ान भारी होगा वो कामयाब होगा और जिसका हल्का होगा वो खसारे में जाएगा। जिसको कामयाबी मिलेगी उसके लिए जन्नत की खुशखबरियां होंगी, जहां न बीमारी है न मौत, न दर्द है न गम। वहां जन्नत के दरख्तों की छाँव है, दूध शहद और पानी की नहरें हैं, सोने चांदी के महल्लात हैं, हसीन तरीन लिबासात हैं और इनामात हैं, और सबसे बढ़कर अल्लाह का दीदार है, जिसके सामने दुनिया की हर नेमत हीच है। लेकिन जो नाकाम हो जाएगा उसके लिए जहन्नम का अजाब है, जो भड़कती हुई आग है, जिसके शोले दिलों को चीर देते हैं, जहां की भूख जहन्नम का जकूम है, जिसका एक कतरा दुनिया में गिरा दिया जाए तो सारी जमीन तबाह हो जाए। वहां का प्यासा खौलता पानी पिएगा और फिर पिघलता जाएगा। वहां के फरिश्ते सख्त गीर होंगे, वो न रहम करेंगे न नरमी बरतेंगे। वो कहेंगे ओलम यांकम, वो कहेंगे क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला ना आया था? और वो कहेंगे हाँ आया था, मगर हमने झुटला दिया और आज हम बदले में जलाए जा रहे हैं। तो ए सुनने वाले, आज जब तेरी सांसें चल रही हैं, तेरे कान सुन रहे हैं, तेरे हाथ काम कर रहे हैं, आज तौबा कर ले, आज मुआफी मांग ले। कल शायद देर हो जाए, आज रब को मना ले, कल पछतावे का वक्त होगा। आज जुबान पर अस्तगफार जारी कर दे और नेकियों की राह अपना ले, सदका दे दे, नमाज की पाबंदी कर ले, कुरान पाक से ताल्लुक जोड़ ले, अपने वालिदैन की खिदमत कर ले, दिल को नरम कर और इस उम्मीद के साथ जी कि अल्लाह गफूरुर रहीम है, वो सबसे ज्यादा मुआफ करने वाला है। तो आओ हम सब मिलकर एक सच्चे दिल से अल्लाह से मुआफी, जब कोई बंदा सच्चे दिल से अल्लाह से मुआफी मांगता है, अपने गुनाहों का एतराफ करता है, आजी इनकसारी इख्तियार करता है और अपनी बंदगी को पहचान कर अस्तगफार के जरिए रब को पुकारता है, तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, रहमत के बादल उमड़ आते हैं, जमीन की सख्तियां नरम हो जाती हैं और आसमानी फैसले उसकी बख्शिश के लिए लिखे जाते हैं। जो शख्स रोजाना सुबह शाम सच्चे दिल से अस्तगफार करता है, उसके दिल को अल्लाह नूर से भर देता है, इसके रिज्क में ऐसी कुशादगी अता करता है कि तंगी इसके दरवाजे से भाग जाती है। जो काम रुके होते हैं वो आसान हो जाते हैं, जो बंद दरवाजे होते हैं वो खुलने लगते हैं। लोग इसे इज्जत से देखते हैं, इसकी बात में असर होता है, दुआओं में तासीर आ जाती है, लोग इससे मोहब्बत करने लगते हैं। इसकी शख्सियत में एक नूरानी कशिश पैदा हो जाती है, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत इसके दिल में जगह बना लेती है। वो जहाँ जाता है खैर के दरवाजे खुलने लगते हैं, इसका वक्त बाबरकत हो जाता है, इसके दिन इबादतों से मुज़य्यन हो जाते हैं और इसकी रातें सुकून और कुर्बे इलाही से भरपूर हो जाती हैं। अगर वो ताजिर हो तो इसके मुआमलात में बरकत डाल दी जाती है, अगर वो मुलाजिम हो तो इसके अफसर इससे राजी हो जाते हैं, अगर वो तालिब हो तो इसे इल्म तरक्की अता होती है, अगर वो उस्ताद हो तो उसकी जुबान में असर आ जाता है, अगर वो बाप हो तो उसकी औलाद नेक निकलती है, अगर वो माँ हो तो उसकी गोद जन्नत का बाग बन जाती है, अगर वो बूढ़ा हो तो उसके चेहरे पर बुढ़ापे के बावजूद रूहानी ताजगी दिखाई देती है। ये सब सैयदुल अस्तगफार करने वाला इंसान दुनिया की दौड़ से निकलकर रब के करीब हो जाता है। इसके दिल में अल्लाह की खशियत बसती है, आंखों में हया, जुबान पर नरमी, दिल में सफा, जिसमें इबादत की ताकत और रूह में सुकून आ जाता है। जब वो हाथ उठाता है तो रब ताला
اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ جب وہ کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے تو رب کریم اسے ایسے نکال دیتا ہے جیسے اندھیرے میں روشنی، جیسے بند گلی میں دروازہ، جیسے پیاسے کو پانی۔ اور جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ موت اس کے لیے آسان بنا دی جاتی ہے۔ فرشتے خوشبو لے کر آتے ہیں، چہرہ روشن ہو جاتا ہے، لبوں پر ذکر الہی جاری ہو جاتا ہے اور وہ ہنستا ہوا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ قبر اس کے لیے باغ، جنت کا ٹکڑا بن جاتی ہے، جہاں نہ وحشت ہوتی ہے نہ تنہائی، بلکہ نور ہی نور ہوتا ہے۔ فرشتے اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں۔ ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جاتا ہے، وہاں سے آنے والی ہوائیں اسے معطر کرتی رہتی ہیں، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے جام نصیب ہوگا۔ وہ گھبراہٹوں سے بچا رہتا ہے، اس کا حساب آسان کر دیا جاتا ہے، میزان میں نیکیاں بھاری ہو جاتی ہیں، اور جب جنت کا دروازہ کھلتا ہے تو وہ اپنے رب کا دیدار کرتا ہے جو اس کی ساری عبادتوں کا صلہ ہے۔ یہ سب کچھ ایک سچے استغفار کی برکت سے ہوتا ہے، کیونکہ استغفار انسان کو رب سے جوڑ دیتا ہے، اور جب رب راضی ہو جاتا ہے تو پھر دنیا و آخرت کی ہر چیز آسان ہو جاتی ہے۔ وہ توبہ جو دل سے کی جائے، وہ آہا جو گناہوں کی شرمندگی سے نکلے، وہ آنسو جو رات کی تنہائی میں رب کے سامنے بہیں، وہ الفاظ جو عاجزی کے ساتھ نکلیں، وہ سجدے جو رب کی محبت میں کیے جائیں، وہ ہاتھ جو رب کی رحمت کے لیے اٹھیں، یہ سب ایسی کنجیاں ہیں جو بند تقدیروں کو کھول دیتی ہیں، جو غموں کو خوشیوں میں بدل دیتی ہیں، جو گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ اور جب بندہ اس حالت میں دنیا سے جاتا ہے تو قبر بھی اس کا استقبال کرتی ہے، فرشتے اس کی تسبیح سن کر خوش ہوتے ہیں، جنت کی خوشبو اس کے جسم کو مہکا دیتی ہے، اور رب کی رحمت اس کی روح کو لپیٹ دیتی ہے۔ پھر قیامت کے دن وہ بندہ دوسرے لوگوں کے ساتھ حیرت سے نہیں بلکہ مسکراہٹ کے ساتھ اٹھے گا، اس کے چہرے پر نور ہوگا، اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں جگہ ملے گی، صرف اس لیے کہ اس نے سید الاستغفار کو معمول بنا لیا تھا، رب کو راضی کرنے کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ تو اے سننے والے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری دنیا سنور جائے، لوگ تجھے عزت دیں، دل کو سکون ملے، رزق میں برکت ہو، زندگی پر سکینہ نازل ہو، موت آسان ہو جائے، قبر روشن ہو، اور آخرت میں کامیابی تیرے قدم چومے، تو آج سے ہی سید الاستغفار کو اپناؤ، اپنے رب سے سچے دل سے معافی مانگو۔ وہ منتظر ہے، وہ سننے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ بہت قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے جام پلایا جائے گا، اور وہ خوش نصیب ہوگا جسے جنت کے دروازے پر فرشتے سلام کرتے ہوئے لے جائیں گے۔ اور یہ سب کچھ ایک سید الاستغفار کے صدقے ممکن ہوگا۔ یہ الفاظ معمولی نہیں، یہ بخشش کی کنجی ہیں، یہ جنت کا راستہ ہیں، یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہیں، یہ قیامت کے اندھیروں میں روشنی ہیں، یہ قبر کی وحشت میں راحت ہیں، یہ موت کے وقت اطمینان کا سامان ہیں۔ تو سوچو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہو کہ جو یہ الفاظ صبح شام پڑھے گا اور اسی دن فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہے، تو پھر ہمیں ان الفاظ کو اپنا معمول کیوں نہیں بنا لینا چاہیے؟ کیوں نہ ہم آج سے اسی لمحے سے دل سے توبہ کریں اور سچے دل سے رب کو پکاریں اور اپنی بخشش کا دروازہ کھول لیں۔ یہ ہے سید الاستغفار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سترہ۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سید الاستغفار یہ ہے کہ بندہ کہے، اور اگر وہ اس حالت میں دن میں پڑھے اور شام سے پہلے فوت ہو جائے تو جنت میں داخل ہوگا، اور اگر رات میں پڑھے اور صبح سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔
یہ وہ کلمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سکھائے۔ یہ وہ توبہ کا دروازہ ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ وہ معافی ہے جسے ادا کرنے والے کے لیے رب کریم اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ بند دروازہ جو سچے دل سے یہ الفاظ ادا کرتا ہے، اللہ اس کی ہر لغزش، ہر خطا، ہر بھول، ہر گناہ کو ایسے دھو دیتا ہے جیسے پانی سے میل۔ وہ بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اس کے دن نور سے بھر جاتے ہیں، اس کی راتیں سکون سے بھر جاتی ہیں، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور رزق آسمان سے اترنے لگتا ہے، زمین اس کے لیے کشادہ کر دی جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت ڈال دی جاتی ہے، اور جب وہ سوتا ہے تو رحمت اس پر سایہ فگن رہتی ہے۔ جب وہ شخص صبح کے وقت سید الاستغفار پڑھ کر نکلتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر فرما دیتا ہے، اس کے کام سنورنے لگتے ہیں، وہ مصیبتوں سے بچایا جاتا ہے، اور اگر اس دن موت آ جائے تو جنت کی بشارت دی جاتی ہے، اور اگر وہ شام کے وقت دل سے پڑھ لے اور رات میں اس کی روح قبض ہو جائے تو اللہ کی طرف سے جنت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ پھر جب اس کی روح قبض ہوتی ہے تو فرشتے اسے سلام کہتے ہوئے آتے ہیں، اس کا چہرہ روشن ہوتا ہے، کفن خوشبو سے مہکتا ہے، قبر اس کے لیے باغ جنت کا حصہ بن جاتی ہے، وہاں اسے سکون دیا جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور جب سوالات ہوتے ہیں تو اللہ اس کے دل کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔ قیامت کے دن جب سب گھبرا رہے ہوں گے، یہ بندہ اللہ کی رحمت میں ہوگا، اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پل صراط اس کے لیے نور بن جائے گا، میزان میں نیکیاں بھاری ہو جائیں گی، اور جب وہ پیاسا ہوگا تو حوض کوثر پر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے جام پلایا جائے گا، اور وہ خوش نصیب ہوگا جسے جنت کے دروازے پر فرشتے سلام کرتے ہوئے لے جائیں گے، اور یہ سب کچھ اس ایک توبہ، یہ سب کچھ ایک سید الاستغفار پڑھنے کی بدولت ہوگا، سید الاستغفار کے صدقے ممکن ہوگا۔ یہ الفاظ معمولی نہیں، یہ بخشش کی کنجی ہیں، یہ جنت کا راستہ ہیں، یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہیں، یہ قیامت کے اندھیروں میں روشنی ہیں، یہ قبر کی وحشت میں راحت ہیں، یہ موت کے وقت اطمینان کا سامان ہیں۔ تو سوچو، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہو کہ جو یہ الفاظ صبح شام پڑھے گا اور اسی دن فوت ہو جائے تو جنتی ہے، تو پھر ہمیں ان الفاظ کو اپنا معمول کیوں نہیں بنا لینا چاہیے؟ کیوں نہ ہم آج سے اسی لمحے سے دل سے توبہ کریں، سچے دل سے رب کو پکاریں اور اپنی بخشش کا دروازہ کھول لیں۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو استغفار دل سے کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔